اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تنہا دل تھا اور خاموش رات تھی، میری اللہ سے وہ پہلی ملاقات تھی۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا۔ معاف کر دیا کریں، ہو سکتا ہے معاف کر دیے جائیں۔ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا یہ معجزہ ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو بتا کے بے فکر رہنا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش، یہ سب تو سفر کا حصہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر انجام وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والا رب ہر ماں کو سلامت رکھنا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے۔ فجر رب سے ساری باتیں منوا لیتی ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اس سے یاد کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا، وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم پر سکون ہو جاؤ گے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کس شدت سے انتظار ہے، وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر کرو۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ صرف اللہ ہی سے اپنی امیدیں اور ضرورتیں وابستہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تیری رحمتوں پہ ہے میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نما۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا تمہیں؟ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ڈگریوں میں سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن کی ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ رو پڑتا ہے انسان جب ترجمے سے پڑھتا ہے قرآن۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے، جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ مانا کہ وقت ستا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے۔ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اپنے باپ دادوں کی قسمیں مت کھاؤ، نہ ماؤں کی اور نہ جھوٹے خداؤں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو،
کبھی کچھ کہنے پر کبھی چپ رہنے پر۔ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک سراسر انسان خسارے میں ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کوئی بھی امید نہ رکھیں۔ کردار کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص نیک ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر با مقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو، تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ اچھی انگلش بولنے سے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ بوڑھا ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے، جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں، وہ بھی اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں، جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ جب یقین ہو مقدر بدلنے والے پر تو انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری اور حکمت ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔